السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالرحیمیہ ملتان۔ آج کی اس نشست میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نتیجتاً رمضان مبارک کے حوالے سے ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک طرف رشتہ ہے رب تعالیٰ سے، خالق سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا رشتہ دنیا میں آتے ہی وہ، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارا رشتہ آتے ہی انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم دنیا میں آئے تو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، ہمارے والدین نے ہمیں دیکھا۔ ہمارے والدین سے اوپر جو ان کے رشتے تھے، یعنی ایک طرف خود ہمارے والدین کہ ہمارے والد، ہماری والدہ، پھر ان سے اوپر جو رشتے ہیں کہ ہمارے دادا جان، ہماری دادی اماں، اور ہمارے نانا جان، ہماری نانی اماں، اور آگے ہمارے چچا، پھوپھیاں اور خالائیں اور ماموں، اور اسی طرح پھر والدین کی نسبت سے بہن بھائی۔ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رشتہ اور بڑھتا ہے، میاں بیوی کی صورت اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اولاد دے دیتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، اور ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بس میں، جہاز میں، ٹرین میں، گاڑی میں لوگ ہوتے ہیں، اور بازار جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ کٹ کر رہنے والے کو حیوان تو کہا جا سکتا ہے، یہ جانوروں کا وصف ہے کہ وہ کٹ کر اور علیحدگی پسند ہوتے ہیں، لیکن انسان تو ہے ہی ان سے۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ تو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا رشتہ ہے اپنے خالق سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، اور دوسری طرف ہمارا رشتہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ اب ان دونوں رشتوں میں ہم نے ایک توازن اور ایک بیلنس جو ہے وہ ہم نے قائم رکھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، پچھلی امتوں میں تو باقاعدہ یہ عمل ہوتا تھا کہ جب اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں معاشرے سے اور انسانوں سے کٹ کے رہنا ہوگا۔ اسی کا نام رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عبادات کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب کی بات تو نہیں میں کر رہا، لیکن کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کے مزاج میں ایک ترشی، سختی، اور لوگوں سے کنارہ کشی، لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلق، یہ چیزیں ان کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ اگر ان سے بات کریں تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق کے ساتھ ربط و تعلق قائم رکھتے ہیں، تو اس ربط و تعلق قائم رکھنے میں بھی وہ اس قدر مخلوق کی طرف جھک جاتے ہیں، اپنی فیملی کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اس قدر ان کے اندر انہماک اور دلچسپی پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، ہم عبادات کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ تو یہ جو دو مزاج ہیں کہ یا تو مخلوق سے بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا، یا پھر خالق سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا، ان دونوں مزاجوں کے اندر جو درستگی اور جو اعتدال لانا ہے کہ انسان کا دونوں طرف رشتہ ہے۔ اس کا رشتہ اپنے خالق اور مالک سے بھی ہے، اور اس کا رشتہ بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور انسانوں کے ساتھ، اور اپنے اعزاء قالب کے ساتھ، اور انسانیت کے ساتھ بھی ہے۔ اب ان دونوں میں جو توازن پیدا کرنا ہے، یہ توازن بھی الحمدللہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں یہ توازن پیدا کیا گیا ہے۔
کہ ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے کہ تم عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اتباع وہ صرف اور صرف دین کی بات پر جو عمل کر رہا ہے اور دین پر جو عملی نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کی اتباع کرنی۔ تو اطاعت، اتباع، عبادت اور یہ سارے جو تعلق ہیں یہ خالق کے ساتھ رکھنے، اور مخلوق کے ساتھ بھی بہت خوبصورت ایک توازن کے ساتھ رشتے خود اللہ رب العزت نے بتا دیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا تو یہ فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بس اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی، صلہ رحمی کی بات کی گئی، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جب تم بھلے طریقے سے بات کرو۔ تو ایک توازن جو ہے، بات لمبی نہ ہو جائے تو ایک توازن جو ہے وہ پیدا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا رشتہ کس حوالے سے ہونا چاہیے اور مخلوق کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رشتے بنائے ہیں اس کو تم نے کس طرح لے کر چلنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس سلسلے میں بھی بہت خوبصورت نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی آذان ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اٹھ کر مسجد کی طرف ایسے چلے جاتے کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، یعنی جب خالق کا وقت ہو گیا تو پھر مخلوق کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ جب نماز پڑھ لیتے مسجد میں تو آپ سنتیں گھر آ کر پڑھتے، آپ رات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تہجد آپ نے ادا کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہجد کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اس وقت میرا گھر والوں سے کیا تعلق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے میں نماز ادا فرما رہے کہ جس کمرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا امہات المؤمنین میں سے کوئی اور آرام فرما رہی ہیں، اور وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ان کے بدن کو لگاتے کہ بھی آپ جو ہے وہ مجھے جگہ دے دیں، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ مخلوق کے ساتھ ربط اور تعلق بھی جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور نماز کے دوران آپ کسی محلے کے گھر کے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو آپ نماز مختصر فرما دیتے کہ اس وقت خواتین بھی نماز میں شریک ہوا کرتی تھی، جماعت میں شریک ہوتی تھی، کہ وہ خاتون جو ہے بچہ رو رہا ہے تو وہ خاتون جلدی جو ہے وہ گھر چلی جائے تاکہ بچہ جس بھی تکلیف میں ہے، اس کو بھوک ہے یا کوئی اور اس کا مسئلہ ہے تو فوراً اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو ایک توازن اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا گہرا رشتہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں اور اللہ کی ہی ہم نے بات مان کر آگے چلنا ہے، اور یہ احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ والدین کے ساتھ تم کیسے رہو، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہو، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، اور جب تم سفر کر رہے ہو، تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو تم نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ رمضان مبارک میں بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے مزاج کے اندر ایسی خاموشی کہ جی ہم اپنے گھر والوں سے کوئی مختصر سی بات کرنا بھی شاید پسند نہیں کرتے کہ بھی میں اس وقت جو ہے وہ روزے سے ہوں، لہٰذا جو ہے وہ اس قسم کا ماحول بنا کے رکھنا۔ ہاں یہ ہے کہ کلام کے اندر کثرت نہ ہو، باقی روزے کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ آپ کم سے کم بات کریں، لیکن آپ کے مزاج میں، آپ کے کلام میں، آپ کے لہجے میں خوشگواری ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ اپنی خواتین کا ساتھ دیتے تھے، وہ جو کام کر رہی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، آپ ان کے ساتھ بات چیت فرماتے تھے۔ آپ بچوں کو اس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ چلتے تھے کہ جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے اور دور سے بچے بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اس طرح آپ پر سوار ہو جاتے اور آپ ان کو سینے سے لگا لیتے، آپ ان کو ہدیہ دیتے، آپ ان کو کوئی چیز دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت سیرت ہے، آپ کی جو ایک پیاری زندگی ہے،
وہ ہم سب کے لیے اس معاملے میں بھی اسوہ ہے کہ ہم نے خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہمارا تعلق اور رشتہ ہے اس میں توازن کیسے رکھنا ہے. تو رمضان مبارک میں بھی ہم نے سحر، افطار اور دیگر اوقات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی ایک خوشگوار انداز جو ہے وہ اپنی زندگی میں لازمی رکھنا ہے. ایسا تعلق اور ایسا انداز کہ جس سے گویا کہ ہمارے مزاج کے اندر لوگوں کو ترشی معلوم ہو، لوگ ہم سے دور ہو جائیں. اس قسم کے مزاج سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اصل چیز ہے اعتدال اور توازن. اور جیسے یہ دین کی تعلیمات سے آئے گا ویسے ہی یہ کسی اللہ والے جو قرآن و حدیث کا متبع ہو، جو سنت کا متبع ہو، اس کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بآسانی انسان کے مزاج کے اندر منتقل فرما دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعتدال اور یہ انصاف پسند جو توازن والا جو مزاج ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى ما